بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم حضرات، پچھلے ہفتے شرح السنہ کے درس میں بتایا تھا کہ آج کا درس جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، جن کی امانت، دیانت، صداقت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں کیا ہے. اور اس امت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد مخلوقات میں اس امت پر سب سے زیادہ جس کے احسانات ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. کس حالت میں انہوں نے دین کو محفوظ کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو اسی حالت میں بچا کے رکھا جس حالت میں اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا. انہی کی برکت سے آج تک نبی علیہ السلام کی ہر بات، کتاب اللہ کی ہر آیت ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ تعالی نے نازل کیا. آپ ذرا سا یہود و نصارہ کو دیکھیں، سب کے پاس تورات اور انجیل ہے، لیکن آج کسی کے پاس اصلی تورات اور انجیل نہیں ہے. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اس کو اتنی تبدیلی کی، اتنا بدلا اور ایسا اس کا حلیہ بگاڑا کہ اصلی تورات اور انجیل تو جانے دے جس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، آج اس زبان میں تورات و انجیل موجود نہیں ہے، اس زبان ہی نہیں رہ گئی ہے.
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے شاگردوں نے کتنی محنت کیا کہ ایک سنت نہیں ضائع ہونے دیا، اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ضائع نہ ہوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ویسے ہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، لیکن دوستو تھے تو بشر ہی، نبی کے صحابی تو تھے لیکن نبی نہیں تھے، امتی تھے، آدم کی اولاد تھے۔ ممکن ہے کہ ان سے کچھ خطائیں، کچھ لغزشیں ہو گئی ہوں، عین ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا، نبی نے کیا حکم دیا کہ ان کی نیکیوں پر نگاہ رکھو، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا۔ اللہ اکبر، اتنی نیکیاں انہوں نے کر ڈالی ہیں کہ اگر تھوڑا سا ان سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو ان نیکیوں کے مقابلے میں ان کوتاہیوں کی کوئی قدر و قیمت اللہ اس کے رسول نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام آپس میں تھوڑے سے ان کا اختلاف ہو گیا، کچھ آپس میں خریزیاں بھی ہو گئیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ تھا، سب کی آزمائش تھی، وہ ہو گیا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہم ان کے بارے میں تبصرہ نہ کریں، ان کا محاکمہ نہ کریں، کون صحیح تھا کون غلط تھا، فیصلہ کرنے کے بجائے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے تو ہر ایک سے اجتہادی غلطی تو ہوئی ہوگی، لیکن قصدن فساد پھیلانے کا کوئی تصور ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اختلافات کو اچھالنا، لوگوں میں عام کرنا، اور فلاں حق پرتا، فلاں باطل پرتا، فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم، اللہ رب العالمین نے یا اسلام نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت رب العالمین نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ لوگ گزر چکے ہیں، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا کیے، نہیں، تم کو اپنے متعلق فکر کرنی چاہیے، تم سے اللہ تمہارے متعلق پوچھے گا۔ تو آج امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْكَفُّ عَنْ حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رحمهم اللہ اجمعین ومن كان معهم، یعنی حضرت علی امیر معاویہ، حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اور ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے، ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی، اختلاف ہوا، اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بالکل خاموشی، پڑھ لیں، سن لیں، دیکھ لیں، خاموش ہو جائیں۔ اب اس پر قلم اٹھائیں اور کیسٹیں بنانا شروع کر دیں، قلم سے لکھنا، نہیں فلاں غلط تھا فلاں صحیح تھا، یہی اصل میں آج امت میں فتنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہمیشہ اہل سنت والجماعت نے اس کو عقائد میں شامل کیا تھا کہ ہم ہمیشہ خاموش رہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں واللہ
اہل بدعہ کے علاوہ اہل سنت والجماعت نے کبھی صحابہ کرام کے اختلافات پر کوئی گفتگو نہیں کی. بس کہہ دیتے بھائی ان کو، اللہ تعالیٰ معاملہ جانتا ہے، ہمیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے. اور جب اہل بدعہ نے ان پر گفتگو کرنا شروع کیا اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنا شروع کیا تو نعوذ باللہ من ذالک کہاں سے کہاں تک ضلالت و گمراہی میں پہنچ گئے. تو سب سے پہلی چیز مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بربہاری کہ ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات و لڑائیاں ہوئی اس پر ہم سب کو خاموش رہنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اسلام کی خدمت اس وقت انہوں نے جس وقت کی ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. نبی علیہ السلام کی حمایت میں اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی اولاد کس طرح سے انہوں نے قربانی دی ہے، آج اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. پھر اسی دین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کے لیے اپنے ہزاروں سال سے جو اپنے بنے بنائے جائیداد پراپرٹی آبا و اجداد سے آ رہی تھی سب انہوں نے دین کی خاطر چھوڑا اور ایک جوڑے کپڑے اور بعض تو بلا کپڑے بھی کافر اتار لیا، سب کو چھوڑ کر کے ننگے پیر 500 کلومیٹر تک پیدل آئے. صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہجرت کر جاؤ، پہنچو مدینہ. سارے صحابہ ہجرت کر گئے، نہ جائیداد کی نہ خاندان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا. آج جو ان پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچیے کہ انہوں نے دین کا کیا کام کیا ہے، دین کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. کیسے انسان کی ہمت ہوتی ہے کہ ان صحابہ کرام پر اعتراض کریں اور قلم اور زبان حرکت میں لائیں. نبی علیہ السلام نے انہی کے متعلق فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو ہمارے زمانے کے ہیں. اللہ، صحابہ کرام ہمارے زمانے کے. خیرکم قرنی یا خیر القرون قرنی، لوگ سب سے بہترین لوگ ہمارے زمانے میں جو ہیں وہ ہیں. اب آپ بتائیں آج ایک عام آدمی پر وہ اعتراض نہیں کرتے جو صحابہ پر آپ اعتراض کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، اقربا پرستی اور نا انصافی کرنے والا کہتے ہیں آپ ان کو. کتنے افسوس کی بات ہے. واللہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل بدعت کا ہے، عبداللہ بن سبا کا ہے. دو گروہ چلے ہیں، ایک صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا اور دوسرا گروہ صحابہ سے الفت محبت ان کی حمایت کرنے والا. اب آپ سمجھ جائیں کون ہے. ایک عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنی باطنیت اور یہودیت پھیلائی اور مذہب شیعہ قائم کیا. اس کا مین مقصد تھا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا. دیکھیں، اور آج تک اس کی نسل روافضہ جو ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک گروہ اہل بدعت کا تھا، یہودیوں کا، عبداللہ بن سبا کا قائم کیا ہوا، جن کے دلوں میں جو اپنے دلوں میں صحابہ کی نفرت رکھتے تھے. اس کے برخلاف ایک دوسرا گروہ تھا صحابہ کرام تابعین سے الفت محبت کرنے والا، جس کو اہل سنہ والجماع کہا گیا. آپ اس میں دیکھیں صحابہ کرام صرف حضرت علی کو آپ لے لیں،
واللہ امیر معاویہ کو لے لیں دونوں کو، واللہ حیرت ہوتی ہے، دونوں کی لڑائی ہوئی لیکن کبھی دونوں ایک دوسرے کو کبھی گالیاں نہیں دی، برا بھلا نہیں کیا۔ اللہ سوچو ذرا سا، صرف حضرت علی اور امیر معاویہ کو دیکھ لو، دونوں کی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، جنگیں ہو گئی، لیکن دونوں افسوس کرتے رہے اور دونوں میں سے کوئی کسی کو ظالم اور مجرم نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ اہل سنت۔ لیکن اہل عبداللہ بن سبا کی جو گروہ کی جماعت تھی اور جو آج شیعہ کے شکل میں نمودار ہیں، قائم ہے، انہوں نے صرف صحابہ کرام کو گالیاں دینا، باقی اہل سنت والجماعت کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، ائمہ مجتہدین کو دیکھیں۔ آج ہمارے برصغیر میں سب سے زیادہ جس امام کے ماننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، واللہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں شاید ان کے شاگردوں نے ایک جملہ بھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا، سب قابل احترام تھے۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کی نگاہ حدیثوں پر تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام سب سے اچھے زمانے میں تھے۔ آئے قرآن پاک میں پہلے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا کوئی تذکرہ ہے قرآن پاک میں؟ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ پہلے اس کو آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آپ دیکھیں، سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 اور 118 آپ دیکھیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ آپ اس آیت کو ذرا دیکھیں۔ صحابہ کرام دو طرح کے تھے، دو جماعت، ایک انصار اور مہاجرین، دونوں کا تذکرہ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ۔ اللہ دیکھا، اللہ تعالی نے تابہ کا مطلب مہربان ہونا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی۔ تابہ کے معنی رجوع، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکتوں سے نوازا، کن کو؟ اپنے نبی کو۔ یہ جملہ یاد رکھے، اپنے نبی کو۔ ہاں، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم و کرم کیا، بڑی مہربانی اور توجہ کی، کس پر؟ علی النبی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد والمہاجرین والانصار، اور صرف نبی پر نہیں، نبی ہی کی طرح اللہ نے انصار اور مہاجرین پر بھی مہربانی کی۔ اب آپ ذرا بتائیں، ایک ہی جملہ ہے نبی کے بارے میں، اور اس میں برابر اللہ نے کس کو شامل کیا؟ انصار اور مہاجرین۔ سوچو ذرا سا، کیسے انسان کی جرات ہوتی ہے کہ صحابہ پر انگلی اٹھائے؟ جس پر اللہ مہربانی کرے، یہ حیوانوں کی زندگی گزروانے ان پر لعنت بھیجے، ان کو ظالم قرار دیں؟ اس
اسی لیے بعض اہل میں کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا کفر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. اگر ان کو اللہ فرماتے اللہ نے مہربانی کی اور ایک خبیث لعنت بھیجنے جس کا مطلب کہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو, اللہ نے جس پر رحمت نہ دی تم لعنت بھیجو, تم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ اسی لیے واللہ آپ لوگ تو جانتے ہیں جس ملک میں رہنے والے ہیں اکثریت کتنی ہے, آج تک کسی غیر مسلم کو صحابہ کو گالیاں دیتے ہی بھی نہیں سنا ہوگا. بڑے سے بڑے نہیں ہو, کہیں نکل گیا ہوگا یہ, لیکن اگر کسی نے زبان کھولی تو پورا ملک مسلم غیر مسلم سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تجربہ کیا ہوگا. آپ بتائیے, سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی پوری دنیا میں سب سے پہلے اس کتاب پر پابندی کس نے لگائی؟ انڈیا گورنمنٹ نے لگائی تھی. معلوم نہیں معلوم ہے؟ کانگریسی دور تھا میرے خیال سے, سب سے پہلے لگائی. نہیں, ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ نبی سب کو اعتراض کرتا, بین نے لگائی. کیوں؟ لیکن وہی صحابہ ہو آج نام نہاد کلمہ گول اور لعنت بھیجیں. ابھی سنا ہوگا محرم کے کراچی میں روڈوں پر کھڑے ہو کر کے ابو بکر عمر پر لعنت بھیجی گئی, شور مچایا گیا, لیکن آج تک ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. فرانس میں ہو تو سب کچھ کر ڈالیں گے اور وہاں ہو تو خاموش. سوچو ذرا سا کس قدر یہ صحابہ کے بارے میں لاپرواہی. اس آیت پر اچھی طرح غور کرو. مہاجرین اور انصار کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟ نبی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. مہاجرین پر بھی اور کون انصار مہاجرین؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. یہ وہی انصار و مہاجرین جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا بڑی تنگی کے دور میں, تنگی کے وقت. یعنی غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے. پیدل چلے ہیں, گئے ہیں, اور صدقہ خیرات سے پورے جنگ کے اخراجات, سپر پاور ملک سے جنگ تھی, تیاری ہونی چاہیے. اور عثمان بن عفان اس میں سب سے زیادہ پیش تھے. صدقہ کرو صدقہ کرو, نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, لوگوں ذرا صدقہ کرو بہت زیادہ ضرورت ہے. سب لوگ خاموش ہیں. عثمان بن عفان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ علیہ میات بعیر ما اہلاسھا. یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے, خالی اونٹ نہیں, سامان سے لدے لدائے. پھر اور کرو. پھر کہا اس طرح سے 300 ہو گئے. بعض لوگوں نے کل کے 700. کتنا؟ 700 اونٹ, جنگی سامان, کھانے پینے, اسلحے, درہم و دینار سے لدے ہوئے. نبی علیہ السلام نیچے اتر آئے اور کیا فرمایا؟ لوگوں آج عثمان نے اتنا بڑا کام انجام دے دیا ہے, اب دنیا میں کچھ بھی کر ڈالے اللہ تعالی نے پہلے ہی سے سب کچھ معاف کر دیا. اللہ تو معاف کر دے اور ہم معاف نہ کریں, نہیں عثمان نے ہی سب بگاڑا ہے. دیکھا, یہ صرف سیاست اور کرسی کی فکر ہے, کرسی کا چکر ہے, ورنہ اس عثمان بن عفان کے بارے میں کوئی نہیں. سیاست آئی تو تنقید کا نشانہ کس کو بنایا گیا؟ صحابہ کو. اللہ اکبر. یہ فی سات
کب مدد کیا؟ ساعت الاسرہ کے اندر. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. اور ذرا سنو، میں نے ایک بات کہی، وہ یاد رکھنا. سمجھ رہے ہیں نا کیا؟ کہ بہت کچھ کیا لیکن تھے تو بشر، تھے تو بشر. صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ یا اللہ، آخر میں بھی تو بشر میں سے ایک بشر ہی ہوں. اللہ نبی فرما رہے ہیں میں بھی تو بندوں میں سے ایک بندہ ہی ہوں. مجھے بھی غصہ آتا ہے، اللہ ہم نے اپنے جس امتی کو کبھی لان تان کر دی ہو، جھڑک دی ہو، اللہ مجھے بڑا ڈر لگا ہے. یہ بشر ہوں تو بشر ہی. اس اللہ میری بد دعا کو، میری لعنت کو، جس کو میں نے کہا ہے سب کو اللہ میری لعنت اور بد دعا کو اللہ تعالی دعا میں تبدیل کر دے. یہی حدیث ہے نا، یہی حدیث ہے نا. صحابی کرام بشر تھے. انسان کے پیچھے شیطان نفس ہے، کبھی کچھ غلط تصور، غلط خیال، کبھی اور کوئی چیز دل میں پیدا ہو گئی. نہیں بھائی یہ تو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل. اگر کسی صحابی سے کچھ ایسے ہو گیا تو ذرا سنیں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. کچھ لوگوں کے دل جو ہے ٹیڑھے ہو رہے تھے. جائیں، باغات ہیں، فصل تیار ہے، گرمی کا موسم ہے، پھر وہاں تک جانے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھے؟ ہو رہے تھے نا. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو تھوڑا سا دماغ اور دل جو ہے ادھر ادھر ہوا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم تاب علیہم. اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم اور کرم کر دیا. اللہ نے تو رحم و کرم کر دیا لیکن ابھی تک ہم اسی کو اچھالتے. دیکھو یہ صحابہ ایسے تھے. کیا خیال ہے قرآن کی انکار ہے کہ نہیں؟ یعنی دل ان کے ذرا ٹیڑھے ہو رہے تھے لیکن میں نے کرم کیا، دل کو سنبھال لیا اور معاف کر دیا. جس کو اللہ معاف کر دے، جس کے دل کی اللہ ایسی حفاظت کرے، ہم اس پر خیانت کا الزام لگائیں کہ عثمان جو ہے اقربا پرستی کرتے تھے. اپنے داماد، اپنی بہنوئی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بیت المال کا، پبلک کا پیسہ بیت المال کو، حکومت کا پیسہ بیت المال کا اپنے رشتے داروں میں تک. کتنی بڑی خیانت کا، کتنا بڑا خیانت کا الزام ہے. یہاں تک گئے، سمجھ گئے؟ کئی چیزیں آئی، یہ سارے نقطے یاد رکھنا. ان ثم تاب انہ بہم رؤوف الرحیم. کیوں؟ اللہ تعالی بہم، ذرا غور کرو، بہم ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ہاں وہی صحابہ. انہ بہم، یقیناً اللہ ان کے ساتھ. یعنی جو صحابہ تھے اور جن کے دل تھوڑے سے رؤوف الرحیم، اللہ ان کے اوپر بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا تھا. کیا خیال ہے؟ اتنا سب سن لینے کے باوجود بھی آپ کا دل گوارا کرے گا کہ صحابہ کے کچھ لغزشوں کو موضوع سخن بنا کر کے الزام لگایا جائے، بدنام کیا جائے؟ اللہ نے تو ایسے کیا. اور آگے ذرا دیکھو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے مہربانی کر دیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسر. اسرت سمجھے نا، سب آ رہا ہے نا. کیا ان پر اللہ نے مہربانی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا،
اور 3 بیچارے جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان پر بھی بڑا کرم کیا، مہربانی کی. کیا خیال ہے اب کسی کو اعتراض ہے؟ اب اگر کبھی ان 3 صحابہ، کیا نام تھا تینوں کا؟ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ابی، ہلال ابن امیہ. کسا معلوم ہے نا؟ نہیں جا سکے تھے، ارادہ تھا لیکن آج جائیں گے کل جائیں گے، قسم ڈیٹ ہو گئے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا نا. صحیح بخاری کی اس حدیث پہ یاد رکھا رکھو. واللہ صحابہ اللہ نے تو کتنی بڑی معافی دی. آپ لوگ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت کہ صحابی جب بدری صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے چھپ کر کے مکے والوں کو لیٹر دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے بچوں کی طرح حفاظت کریں گے. اور ماشاءاللہ نبی تو اتنا پاور اللہ نے دے دیا ہے کہ نبی پر کچھ بھی ان کو پتا بھی چل گیا تو نبی کے مقابلے کی تیاری نہیں. نبی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مسلمانوں کو کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. یہی تھی نا. جب پتا چلا تو عمر فاروق نے کیا کہا؟ لا سل، تلوار سے منافق گردن مار دیں. یہی غصہ ہوئے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول نے، عمر کس کی گردن تم مار رہے ہو؟ کس کی گردن مارو گے؟ تم کو معلوم نہیں ہے بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں پر جھانک کر کے نگاہ کرم ڈالا اور اعلان کر دیا کہ قیامت زندگی میں ان سے کچھ بھی ہو جائے اللہ نے سب ان کے معاف کر رہا دیا. یہی ہے نا بات ختم ہوئی. یعنی اس طرح سے قرآن اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی لغزشوں پر درگزر کرتے. فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی. کن پر؟ تینوں پر. اللہ اکبر. تنگ ہو گئی، سب کا بائیکاٹ 40 دن تک. کتنے دن تک بائیکاٹ؟ اللہ اکبر. بیویوں کو بھی میکے بھیج دینے کا حکم ہوا. کتنی مشکلات. کعب بن مالک تو کہتے ہیں اللہ ہمارا جو سب سے دوست تھا اسے سلام کرتا شاید رحم آ جائے تو دوسری طرف وہ کر لیتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے معاف کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَظَنُّوا، اور انہوں نے اتنا پریشان ہو گئے اور ان کو سو فیصد یقین ہو گیا کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ. اب اللہ تعالیٰ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کھٹکھٹائے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. یہی ہے نا. ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہو گیا. ہاں ہو گیا نا. لیتوبوا، تاکہ ان کی بھی مغفرت اور بخشش ہو جائے. ان اللہ هو التواب الرحیم. ٹھیک ہے نا. صحابہ کے مقام اور فضائل تو سمجھ میں آ گئے. جب صحابہ کرام اتنے مقام و مرتبے کے ہیں اور اللہ نے اتنی تعریف کی ہے تو کیوں ہم ان کے متعلق زبان کھولیں. آؤ دوسری آیت، دوسرا مقام، آیت نمبر 119 سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ یہ بڑی اہم آیت ہے ہمارے اور آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تم برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. وکونوا مع الصادقین، اور تم یہ صادقین میں شامل ہو جاؤ. صادقین کون ہیں؟ اب آپ بتائیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن صادقین کے میں شامل ہونے کا حکم دے رہا تو صحابہ کرام ہی تھے. پتا چلا کہ صحابہ کرام قابل ملامت نہیں ہیں.
اتنا قابل احترام ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا تم بھی ان میں اور شامل ہونے کے لیے ان سے محبت کرنا، عزت کرنا اور ان کی الفت محبت رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ سورۃ التوبہ کی ایک اور آیت اب برابر آپ لوگ سنتے رہے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ ہر آیت میں ایک ایک فضیلت بیان کی، کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سب پر سبقت کر گئے تھے جب ساری دنیا غافل تھی، دور ہٹ رہے تھے، لیکن ایمان لانے میں، ہمارے نبی کے ساتھ دینے میں، اسلام قبول کرنے میں سب پر سبقت۔ اللہ وہ دو قسم کے ہیں، وہ بھی دو قسم، کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ ہو گئی بات؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کس کی تعریف ہوئی؟ انصار و مہاجرین کی۔ نمبر 3، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان مومنوں کی بھی جو بھلائیوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے گفتار کردار کو اپناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کا منہج اختیار کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، بعض اہل علم نے کہا یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بڑا عجیب سا نقطہ ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ لوگ جو انصار و مہاجرین کے اچھائیوں میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ نے فرمایا جو لوگ ان کی اچھائیوں میں ان کی اتباع کریں گے، بعد میں آنے والے لوگ جو نیکیوں میں، اچھائیوں میں کن کی اتباع کریں گے؟ صحابہ اور انصار اور مہاجرین کی۔ کیا پتا چلا کہ اگر بشری تقاضے سے ان سے کچھ غلطی ہو گئی، کوتاہی، تو اس میں ان کی بات نہیں مانتے، ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھایا؟ یعنی انصار و مہاجرین کی پیروی نیکیوں میں کرتے ہیں، اگر ان سے کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ان کیا آگے بات سمجھیں، بے احسان۔ پتہ چل گیا ان باتوں کو نظر انداز کر کے بہرحال ان کی اتباع کرتے رہیں گی، ان کا منہج چھوڑ کر کے، ان کو بے دخل کر کے ان کے خلاف کتاب خلافت و ملوکیت نہیں لکھنے لگتے۔ آگے بات سمجھ میں نا؟ نام چھپانے کیا ضرورت ہے، یہ سب نہیں کرنے لگتے۔ یہی ہے بگاڑ کا سبب، یہی بگاڑ کا سبب ہے، یہی سے معاملہ بگڑا۔ اس لیے واللہ لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت والجماعت میں صحابہ کرام کی تنقید کرنے کا سلسلہ ابو العلا مودودی سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اہل سنت والجماعت میں سے۔ شیعوں کا راستہ اور عبداللہ ابن سبا کا راستہ مودودی صاحب نے بنایا۔ عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کیا لکھ ڈالے، معاویہ کے بارے میں کیا کیا۔ اور یہ یہی تک بات نہیں، انہی کے دوستوں میں سے اسی مکتب فکر کے لوگ، ان کی بڑی حمایت کرنے والے ایک صاحب یو پی کے اعظم گڑھ کے تھے، لاہور میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے، تدبر قرآن لکھی ہے۔ کیا؟ تدبر قرآن، جو تخرب قرآن ہے، تدبر نہیں، تخریب کاری ہے، وہ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے تو
حد رجم کا انکار کرتے ہوئے مائد اسلمی کو ڈاکو اور چور قرار دیا ہے. مائد اسلمی کو اللہ کے رسول نے رجم کیا تھا نا، تو یہ کہتے ہیں وہ فاسق فاجر ڈاکو تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے زنا کی وجہ سے نہیں، وہ چور اور ڈاکو بدماش تھا اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو سزا دی تھی، رجم کر سنسار کروایا تھا، ورنہ وہ زنا کی وہ سزا نہیں جو تم لوگ. صحابی کو ڈاکو چور سمجھ گئے نا، اور دہشت کیا ڈکیتی کرنے والا قرار دیا جائے. یہی نتیجہ ہوتا ہے. صحابہ کی عداوت اتنی بدترین چیز ہے کہ اللہ سب چھین لیتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب بڑے زوردار انداز میں امیر معاویہ عثمان یہ سب کچھ کرتے تھے نا، بہت لوگوں نے منع کیا، حضرت عثمان کے بارے میں بدتمیزی کی، امیر معاویہ کے بارے میں چونکہ پیسے ملا کرتے تھے، سمجھ گئے نا، بابری مسجد کو بیچا، اور ایسا اللہ نے ذلیل و خوار کیا کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، سیدھے اجمیر درگاہ پر چلا گیا اور مجاوروں کے ساتھ مل گیا. سنیں نا، ذرا سوچو. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ہے ذلت صحابہ کو. یہی ہوتا ہے انسان. کتنے نصوص کا انکار. تو رضی اللہ عنہ ورضوا. ہاں بات نہیں کی تھی، اگر کبھی کسی صحابی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اچھال کر کے نہ ہم ان کی پیروی کریں گے نہ اس کے خلاف ہنگامہ کریں گے. صرف مائد اسلمی کی بات میں نے کہی. آخرکار سنن نبی داؤد وغیرہ کی بس سند صحیح، لیکن لوگ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں. جو حدیث ان کے ذوق ان کے عقل کے خلاف ہو وہ بخاری کی بھی ہے تو جھوٹی ہے، اور اگر موضوع اور من گھڑت ان کے ہو تو اس کو بھی قرآن کی آیت کی طرح سمجھتے ہیں لوگ، ظالم لوگ. اب آپ ذرا سوچیں کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت، مائد اسلمی کو جب لوگ رجم کر کے آئے تو بعض صحابہ کے پیروں پر خون لگ گیا تھا، یاد ہے نا، تو انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیا نا. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، نیکیوں میں پیروی کریں گے. اگر ان سے کچھ لغزش ہوئے تو اس میں ان کی پیروی نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ کے حوالے کریں گے، لیکن کبھی اس کو عوام میں پھیلا کر کے بدنام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جیسے ان کے زبان سے نکلا کہ بڑی بری موت مرا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خبردار، اللہ کی قسم میں اس کو جنت میں نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اتنا اونچا مقام صحابی کا کہ ایک غلطی ہو گئی، لیکن غلطی کے بعد ڈر کتنا پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ سے ہم روئے گر گڑائے، جان دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اتنا اونچا مقام دیا کہ لوگوں نے رجم کیا، روح قبض ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لے جاؤ ان کو جنت کی نہروں میں نہایا. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے قسم مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ وہ جنت میں غسل کر رہا ہے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ بات کہاں سے نکلی؟ والذین اتبعوہم بإحسان. آگے 3 لوگوں کو تذکرہ ہوا، سمجھے پہلے. نمبر 1 والسابقون الاولون من المہاجرین. نمبر 2 انصار. نمبر 3 والذین اتبعوہم بإحسان. اچھائیوں میں جو ان انصار مہاجرین کی اتباع اور پیروی کریں گے. یہی نا اللہ نے کیا فرمایا؟ تینوں سے رضی اللہ عنہم. اللہ تینوں سے راضی ہے، اللہ تینوں سے راضی. ورضوا عنہ، اور یہ بھی خوش ہو جائیں کہ رب نے ان کو اتنا عزت دی ہے. تو ہو گئی بات، یہ تو راضی ہو گئے. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، جب یہ آیتیں ہم پیش کرتے ہیں تو ظالم جن کا دل بھی کالا ہو گیا ہے، ظالموں کا، ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والا گروہ کیا کہتا ہے؟ نہیں اللہ، جب اس وقت اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. اللہ نے اس وقت بات کہی تھی جب لوگ مرتد تو بعد میں ہوئے. اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اللہ دیکھے
اللہ رب العالمین پر بھی الزام، یعنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پر ایمان نہیں۔ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو صحابہ کے گالی دینا کئی انجام ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلاف انہی آیات سے ان کا رد کرتے ہیں۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ظالم اپنے دعوے میں سچے ہیں، کس میں؟ اللہ نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ راضی۔ اگر ان کافروں بدمعاشوں کی بات مان لی جائے کہ واقعی جیسے غلط عقیدہ کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہوئے، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اسی قرآن کے اندر اس غلط عقیدے کی کتنی بڑی تردید ہے۔ اگلا جملہ پڑھیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑے بڑے باغات جنت میں، جس کے اندر نہریں جاری تجری، نہریں بہتی ہوگی۔ پتا چلا کہ مستقبل کی خبر اللہ دے رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ خبر کی فیوچر مستقبل کے دے رہے ہیں نا، تو پتا چلا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ تو مرتد کب ہوئے؟ جب ان کے لیے جنت تیار کی ہے ظالموں۔ ہاں، اللہ اکبر، خالدین فیہا ابدا، اسی میں ہمیشہ یہ رہیں گے، وہاں سے نکالے، اور یہ ظالم اپنی زندگی پہلے ہی نکال لیے، جو نکلا ہوتا ہے وہ نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہ ساری آیات دیکھیں قرآن کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی تعریف کی ہے۔ آگے سورۃ الفتح کی آیت، سورۃ الفتح کی آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وآتیناہم وأصابهم فتحا قریبا، وأصابهم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان تمام لوگ مسلمان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ کب کا قصہ ہے یہ؟ صلح حدیبیہ کا، ہجرت کے 7ویں یا 6 سال میں۔ کتنے تھے ٹوٹل؟ 1400، وہی 1400 تھے، ایک دو نہیں، کتنے؟ 14 تھا۔ اور ان 1400 میں ماشاءاللہ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور حضرت علی بھی تھے، سب لوگ تھے۔ وہ پورے 1400 جو لوگ تھے، سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ تحقیق کی راضی ہو گیا ہے ان تمام مومنوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ ایک درخت تھا، اسی کے نیچے بیٹھ کر کے آپ بیعت کر رہے تھے۔ ہو گئی بات؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے دلوں میں۔ تو اگر دل میں تھا کہ رہو بعد میں مرتد ہو جائے گا تو کیا اللہ کو پتہ نہ چلتا؟ یہاں تو فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جن مومنوں نے، جو مومن بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فعلم، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پھر بھی اللہ ان سے راضی، پھر بھی اللہ ان سے راضی۔ 1400 صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اور اللہ نے مومنین کہا، مومنین کہا،
گواہی ہے، سرٹیفکیٹ کہ وہ مومن تھے اور اللہ ان سے راضی ہو. 1400. ٹھیک ہے نا. اب ذرا بتائیں 1400 صحابہ کرام سے رضا ہونے کا تو اللہ نے اعلان کر دیا، پھر کیسے ظالموں کا عقیدہ اور ایمان اجازت دیتا ہے کہیں 3-4 سے زیادہ 7-8، ورنہ بات تو 3 ہی کہتے ہیں، 3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے. یعنی علی، عباس، ان لوگوں کے علاوہ حضرت علی، حسن حسین یہ اور عباس، ورنہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. اس آیت کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ اس وقت راضی ہوا تھا لیکن بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. اللہ نے ان پر کیا نازل کیا؟ سکینہ، اطمینان اور سکون. ورنہ جانتے ہیں کہ کوئی صحابی قبول کرنے کے لیے یہاں سے واپس جائے کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا. پھر کتنے صحابہ ایسا کہ مصالحت کے وقت میں رسول نہیں لکھا جا سکتا، بڑے پرابلم. ہمارا کوئی آدمی مرتد مسلمان ہو کے جائے گا تو کفار کہتا ہے ہم اس کو واپس لائیں گے، آپ کا کوئی ہم سے آ کے نہیں ہوا. کتنی چیزیں تھی. اللہ نے ہر چیز کے لیے ان کے اوپر کیا نازل کر دیا؟ سکینہ. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور اللہ تعالی نے اس کے عوض ان کو قریب ہی ایک اور جگہ کے فتح ہونے کی بشارت دی. کہا جاتا ہے خیبر. کس کی فتح ہے؟ خیبر کی. جیسے وہاں سے واپس آنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی. حدیبیہ سے جب واپس آنے لگے تو اللہ رب العالمین نازل کی وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اس کے عوض تمہارے لیے ایک دوسری فتح قریب ہی اللہ تعالی نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا تھا لیکن کوئی وہ گمان میں نہیں تھا. خیبر فتح ہو گیا تو پتہ چل گیا اللہ تعالی نے بشارت اسی خیبر کو سنائی تھی. دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کے متعلق کیا نظریہ، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، سب کچھ اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے. اگلی آیت اور ہے سورۃ فتح کی آخری آیت جو بہت تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ. دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے متعلق فرمایا اور لوگوں کو اعلان کیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں انہیں ساتھیوں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. جو صحابی ہیں ان کی بڑی خوبی ہے اشداء علی الکفار، کفر کے بارے میں بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی زیادہ نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. کہ من اللہ ہے، من اللہ ورضوانا، من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذلک مثلہم فی التوراۃ. دیکھیں یہی چیز اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کہاں بیان کیا ہے؟ تورات کے اندر. کیا؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ. دیکھیں کتنی پیاری بات.
اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ نماز کا پابند دیکھیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا دونوں تراہم رکعا یعنی اطاعت و فرمانبرداری، فرائض و نوافل ہر قسم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے دیکھو اخلاص کا عالم یہ ہوگا کہ اپنے ان تمام عبادتوں نیک کامات سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہیں گے. اخلاص کی فضل بیان، یعنی ان کے اندر کیا ہوگا؟ اخلاص. ہر قسم کی ریاکاری فضولیات ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہوں گے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اللہ نے ان کی کیا خوبی بیان کی ہے؟ اطاعت و فرما بردار ہوں گے، فرائض اور نوافل کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اور ہر وقت وہ صرف اللہ تعالی کی رضا خوشنودی چاہیں گے. اس میں اخلاص ہے اور ریاکاری سے دور رہنے کی بشارت ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رب کی نماز، رب کی فرما برداری اور نماز کی پابندی کی بنا پر ان کی پیشانی پر کیا ہوں گے؟ نشانات ہوں گے. اور آج دیکھ ڈالے ماشاءاللہ میرے خیال دنیا میں کسی قوم کے پیشانی پہ نشان نہیں رہے، اگر رہتا ہے تو کس کے؟ مسلمانوں کے، نمازیوں کے. یہ بشارت ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ہے کہاں کی؟ کہاں بیان کی گئی ہے؟ تورات کی. تورات میں یہ مثال ان کی بیان کی گئی ہے. اب آپ بتائیے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور بشارت، ان کے گفتار اور کردار کی شہادت تورات سے چلی آ رہی ہے. وہ بھی ایک دو نہیں، تورات کتنے زمانے سے چلی آ رہی ہے. آخر ان کے متعلق ہم کیسے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، ان پر کیسے اعتراض کریں؟ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا کہ یہودیوں سے پوچھا جائے سب سے اچھے انسان کون ہے، کہے گا عیسیٰ. پھر کون ہے؟ عیسیٰ کے صحابی. یہودیوں سے پوچھا جائے سب سے اچھے انسان کون؟ موسیٰ. ان کے بعد موسیٰ کے صحابی. لازمی چیز یہی کہیں گے سب سے. اور مسلمان سے پوچھا جائے سب سے اچھا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے برے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. نہیں، آج جو لوگ صحابہ کو گالیاں دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، کیا کبھی ہندو کو گالی دیتے ہوئے سنا ہے ان کی مولویوں کو؟ کبھی یہودیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے؟ سارا زور ان کا جو ہوتا ہے لان تان کا کس کا؟ صحابہ کرام پر. کسی کوئی صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو برا سمجھتے ہی نہیں. وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ابھی کچھ قرآنی آیات اور ہیں انشاءاللہ جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے، حدیث کے ساتھ ختم کریں گے اس باب کو، اور ساتھ بات واضح ہو جائے گی آخر ہمارا کردار ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.